صبح ناشتے کی روٹین اکثر گھروں میں پوچھیں جو بچے ناشتے ہی نہیں کرتے، حالانکہ دن کا آغاز ہے، آپ کا معدہ پوری رات خالی تھا اور آپ صبح ایسے ناشتہ کیے بغیر ہی آپ آفس چلے گئے، ناشتہ کیے بغیر ہی بچے اسکول چلے گئے۔ آج کل تو بچوں کی چھٹیاں ہیں تو بچے جو ہے وہ 12 بجے 1 بجے جو ہے ناشتہ کر رہے ہیں، کیونکہ رات کو جو ہے وہ تقریباً سوئی صبح 4 بجے رہے ہیں 5 بجے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں غور طلب ہیں۔ تو پھر بچے جو ہے وہ بچوں کو، جوان بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ بھائی جوان بچوں کو ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی جوان بچے کو شوگر ہو چکی ہے، بھائی جوان بچے کو جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کی تکلیف ہو، بھائی کیا ابھی کل کا بچہ ہے، اس کو 17 سال 18 سال کبھی ہم نے سنی ہی نہیں تھی۔ ہمارے استاد حکیم کے پاس ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے جب میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اپنے استاد کے پاس پریکٹس کے لیے، ہم وہاں ان کے پاس بیٹھتے تھے اور پیشنٹ کو دیکھتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو وہ ان کے پاس ایک نوجوان ایک دفعہ آیا، نوجوان جو ہے وہ آیا اور کمر پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا ایسے ایسے، حکیم صاحب بولا کیا ہوا بیٹا؟ کہا حکیم صاحب میرے کچھ کمر میں تکلیف ہو رہی ہے۔ بیٹا کتنی عمر ہے تمہاری؟ کہا جی 17 سال ہے۔ بیٹا 17 سال کی عمر تمہاری کمر میں تکلیف؟ بولا بس پتہ نہیں چلا نہیں جا رہا کیا مسئلہ ہو گیا۔ بھائی 17 سال کے جوان بچے ہو، اچھی غذا کرو، ایکسرسائز کرو، کھاؤ پیو، تمہیں کس بات کی دردوں کی شکایت کر رہے ہو؟ دردوں کی شکایت تو تمہاری اما جی کریں، ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے بھائی دردوں کی شکایت تو تمہارے ابا جی کریں، دردوں کی شکایت تو تمہاری دادی جی کریں، تو پھر بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ تم ابھی جوان ہو، تم دردوں کی شکایت کر رہے ہو۔ تو بہرحال ہماری غذائیں اور ہماری سونے جاگنے کی روٹین، بیٹھنے اٹھنے کی روٹین یہ غلط ہے، اس پر توجہ دیجیے۔ یہ حفظان صحت کے اصولوں میں سے ایک اصول آپ کو بیان کیا۔ دوسری بات، اپنے صبح ناشتے کی روٹین بنائیے کہ آپ نے صبح ناشتہ کتنے بجے کرتے ہیں، اس کی ایک روٹین، ایک ٹائمنگ بنا لیں، اس وقت ناشتہ کیا کریں، ایک بات۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا آپ نے کتنے بجے کھانا ہے اور کتنے بجے کھاتے ہیں۔ اکثر لوگ تو یہاں یو کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بس صبح کا ناشتہ 12-1 بجے کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اکثر لوگوں کی کال آتی ہے، پیشنٹ وغیرہ رابطہ رہتا ہے، تو وہ دوپہر کا کھانا تو کھاتے ہی نہیں ہے، بس شام کو ایک دفعہ کھا کے بس وہ بس کافی ہوتا ہے ان کے لیے۔ بھائی جب آپ انسان ہیں، آپ کو اگر 3 میلز آپ لے لیں صبح کے وقت میں ناشتہ، ہمارے اساتذہ، میں نے کئی دفعہ اپنے اس پروگرام میں بھی ذکر کیا، طب نبوی میں بھی ذکر کیا تھا، اب تو صحت اور حکمت ہو چکا ہے اس کا نام۔ تو یہ اس پروگرام میں نے اس بات کی طرف کئی دفعہ نشاندہی کی ہے کہ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صبح کا ناشتہ بادشاہوں والا کیا کرو، دوپہر کا کھانا جو ہے وہ امیروں والا کیا کرو، اور رات کا کھانا جو ہے وہ غریبوں والا کیا کرو۔ یعنی کہ کیا مطلب؟ صبح کا ناشتہ زبردست ہیلتھی ہونا چاہیے۔ ہیلتھی سے کیا مراد ہے؟ کوئی وہ پراٹھے تل کے نہیں کھانے ہم نے، یہاں پراٹھے ہضم نہیں ہو سکتے۔ پراٹھے ہضم کرنے کے لیے پھر ہاں یہ ضرور ہے، پھر آپ کو کوئی کھیتی باڑی، آپ کو کوئی زمین لے کر دی جائے، پراٹھے شراٹے کھائیں دیسی گھی کے، اور پھر آپ ذرا جائیں زمین کے اندر کوئی گوڈی ووڈی کریں اور زمین کے اندر جو ہے کوئی بیلچے ویلچے ماریں، تو پھر ظاہری بات ہے پھر آپ کا کچھ ہضم ہوگا۔ لیکن یہاں پر آپ کو صبح کے وقت میں ماشاءاللہ مختلف قسم کے سیریل، اتنے سیریل ہیں کہ آپ چلے جائیں مختلف شاپنگ سینٹر کے اندر، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی یار کس سیریل کا انتخاب کریں، تو اپنے ذمہ 2-3 سیریل رکھ لیں، کبھی ایک لے لیں کبھی دوسرا لے لیں، یا آپ فائبر میں کوئی بھی سیریل ہے اسے استعمال کریں، بہت مفید ہے۔ اچھا، خاص طور پر جو سیریل کے استعمال کرنا ہے اس میں ذکر کر دوں، خاص طور پر یو کے اندر جو 25 ابو ہیں وہ دودھ کے اندر سیریل استعمال نہ کریں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے 12 سال پہلے جب میں نے استعمال کرنا شروع کیا تو اس وقت کیا محسوس کیا، اب میں پانی کے اندر استعمال کرتا ہوں، یہ میرے اپنے تجربات ہیں۔ تو یو کے اندر میں ریفر یہ کرتا ہوں کہ آپ پانی کے اندر اس کو بوائل کر کے استعمال کریں، بڑا بہترین ہے۔ تو یہ ایک میں ریفر کرتا ہوں کیونکہ یہاں یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے، ہماری ایکسرسائز ہے نہیں ہے، واک کرتے ہیں بس تھوڑی سی واک کریں، آدھے گھنٹے بھی واک نہیں کے بعد تھک گئے، سانس پھول رہا ہے، سانس پھول، بھائی کیا بات ہے یار، نوجوان بندے ہو، سانس پھول رہا ہے، کیوں سانس پھول رہا ہے؟ اپنی ایکسرسائز بہترین کرو بھائی، کیا بات ہے؟ اچھا بھائی، یہ ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، سیریل کا استعمال کریں۔ اچھا، خاص طور پر جن کو کولیسٹرول کا مرض ہے تو وہ زردی نکال کر انڈا بوائل کر کے آپ استعمال کریں، یعنی کہ ہاف بوائل ایک استعمال کریں۔ نوجوان بچے جتنے ہیں، خاص طور پر انڈر 20 جتنے بچے ہیں، ان کو زردی کے ساتھ ہاف بوائل انڈا استعمال کر کے مائیں بھی دیں اور خود بھی استعمال کریں صبح ناشتے کے اندر۔ لیکن اگر آپ کو کولیسٹرول ہے، بلڈ پریشر ہے،
تو پھر آپ جو ہے انڈے کی زردی نکال لیں، وائٹ ضرور استعمال کریں، پروٹین کا استعمال ضرور کریں، انڈے بہت مفید ہیں۔